عظیم شخصیت کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے. وہ شہید ہو چکے ہیں. ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں اس پر کلام کر سکوں. جو ظلم ان ظالموں نے شہید کیا ان کو، اور پھر اس کی سزا ابن زیاد کو ملی ہے. میں ابن زیاد پر آگے بات کروں گا کہ اس کا حشر ہوا کیا تھا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے مسلم ابن عقیل کے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں کہ اب تو ہم قصاص لینے کے لیے جائیں، اب تو ہم بدلے کے لیے جائیں. بہرحال جب وہاں پہنچتے ہیں تو ابن زیاد نے ایک اپنے گھڑ سوار کو 1000 بندے دے کر اپنی طرف سے ایک کمانڈر کو بھیجا ہے. یہ عمر بن سعد آیا ہے. یہ آ کے حضرت حسین سے بات کرتے ہیں. بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ چلا. اس موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ 3 باتیں پیش کی ہیں، نمبر 1 مجھے واپس جانے دیا جائے، نمبر 2 مجھے یزید کے پاس بھیجو، میں دیکھتا ہوں میرا معاملہ اس کے ساتھ چلتا کیا ہے. یہ لفظ بیعت کا نہیں ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ بیعت کرتا ہوں. ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی 2 ہاتھ کرنا بھی ہوتا ہے. ہو سکتا تھا کہ شاید یزید سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو جاتی تو شاید کچھ معاملہ بن جاتا، لیکن ابن زیاد جیسا ظالم جو درمیان میں تھا اس نے ملاقات نہیں ہونے دی. کیوں؟ وہ یہ جانتا تھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ملاقات امیر معاویہ سے ہوئی تھی تو صلح میں بدل گیا تھا معاملہ. وہ یہ جانتا تھا اس ظالم جو خون اہل بیت کے پیاسے تھے، یہ ظالم ملاقات نہیں کرنے دے رہے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا حسین جیسی روحانی شخصیت اگر یزید کے سامنے آئے اور یزید کا بس چل سکے، وہ کوئی بات کر سکے. یزید حضرت حسین کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، یہ کیا بات کرتا، لیکن ان ظالموں نے نہیں آنے دیا. عمر بن سعد کے سامنے یہ دوسری شرط. تیسری شرط تھی کہ مجھے کسی سرحد پہ بھیج دیا جائے، میں جانوں اور کفار کا معاملہ جانے. اس نے یہ 3 شرطیں لکھی اور اپنے گورنر ابن زیاد کو بھیج دی کوفے میں کہ اب تو بات ٹھیک ہے، حضرت حسین نے تو بہت شرطیں پیش کر دی ہیں، اب تو معاملہ صحیح ہے، اب تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اس جگہ عمر بن سعد کا لہجہ نرم تھا حضرت حسین کے ساتھ. جب یہ خط اس کا گورنر کے پاس ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں ایک اور ظالم بیٹھا ہے جس کو شمر ابن ذوالجوشن کہتے ہیں. یہ شمر ابن ذوالجوشن، اس کی ایک بہن ہے ام بنین. وہ سچی اور اچھی خاتون ہے. وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہے. ان کا ایک بیٹا عثمان ابن علی ہے اور شمر ان کا بھائی ہے ام بنین کا. لیکن یہ ظالم حضرت حسین کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے. اس ظالم نے گورنر کو مشورہ دیا کہ نہیں 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 اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر یہ آج تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اپنے بندے اور لے کر پھر آئے گا، اس نے پھر ہمارے معاملے کے خلاف کرنا ہے. اس کو کہو میرے ہاتھ پہ بیعت کر. ابن زیاد کا کہا. کتنی گھٹیا شرط ہے، کتنی. ان کا حکمران یزید حضرت حسین کے پائے کا نہیں ہے، اور حکمران کا بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ گورنر حضرت حسین کی بیعت لے. نوکران چا کرتے چاکران دی کیش کیش. یہ مقام غیرت ہے جس موقع پہ حضرت حسین نے انکار کیا ہے اور ان کو کرنا چاہیے تھا. سیدنا حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے اپنے بڑے سے ڈائریکٹ ملواؤ، میں وہاں بات کر لیتا ہوں. ہو سکتا ہے حضرت حسین کو جو شک تھے یزید پر کہ اس کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، حضرت حسین یزید کو یہی کہتے کہ اعمال ٹھیک کر ورنہ ہم تیرے ساتھ 2 ہاتھ کرتے. ہو سکتا تھا کچھ معاملہ بنتا، لیکن یوں ہو نہ سکا. اب جب ابن زیاد نے شمر کی یہ بات سنی کہ اچھا، کہ عمر بن سعد جس کو آپ نے لشکر دے کر پہلے بھیجے وہ تو حسین کے ساتھ مل گیا، اس بندے کو ہٹا دو، مجھے بھیجو. تو اس نے 2000 بندے اس کے ساتھ شمر کے ساتھ بھیجے کہ تو جا کر عمر بن سعد کو کہے کہ تو حسین کے ساتھ سختی کرتا ہے بیعت کے لیے تو کر ورنہ ہم تیری گردن قلم کریں گے. اب جو پہلے کمانڈر آیا ہوا ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اب میری نوکری بھی جاتی ہے، میری زندگی بھی جاتی ہے. اس موقع پہ ان سب بےایمانوں اور بدبختوں نے مل کے حضرت حسین کے ساتھ مقابلہ کیا. اس موقع پہ جب یہ شمر بھی یہ سارے اس جگہ پہ جب ان نے ظلم اور تشدد کیا تو انہی کے لشکر سے حر تھا، حر ابن یزید. یہ یزید اور ہے، یہ وہ والا یزید نہیں ہے حر کا والد. یہ جو حر تھا اس نے اس موقع پہ اپنے لشکریوں کو کہا کوئی لانتی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بندہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو رسول اللہ نے جنت کا سردار کہا ہے اور تم جنت کے طلبگار بنے بیٹھے ہو. تم جنت میں اس کے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ تمہیں اتنی حیا نہیں آتی؟ اس کی زبان رسول اللہ نے چوسی ہے، اسے رسول اللہ نے پہلی گھٹی دی ہے. یہ فاطمہ کی نسل ہے، یہ حیدر ابن ابی طالب کا فرزند ہے اور اس کا رتبہ آپ نہیں جانتے، اس کا فضل نہیں جانتے. اس کی کتنی اچھی 3 شرطیں تھی، تم مان لیتے. تم نے آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہٹ دھرمیاں شروع کر دی ہیں. اپنی شرطوں سے ہٹو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس موقع پہ حر کی غیرت جاگی تھی. اس نے وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسینی قافلے میں آ کر شامل ہوا. ایسے ظالموں سے حر نکلا کرتا. اور وہ بندہ جب تک حضرت حسین کی شہادت حمایت میں شہید نہیں ہوا نا وہ واپس نہیں گیا وہاں سے. شہادت کے بعد اس کو قبرستان لے جایا گیا ہے. تو اس جگہ یہ جنگ ہے. اس جنگ میں سراسر جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ یہ کوفی ہیں، وہ یہ ظالم ابن زیاد ہے، وہ شمر ہے. ان لوگوں نے آ کر معاملے کو خراب کیا اور بات بننے نہ دی. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ظلم دیکھیں. جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا تو وہ لاٹھی سے اشارے کر کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا. کہتے اس وقت حضرت حسین کی داڑھی مبارک وسمہ، یہ یمنی مہندی ہے، اس کے ساتھ رنگی ہوئی تھی. تو اس نے اشارہ کیے تو ایک بوڑھے صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ بیٹھے. یہ وہ زید ابن ارقم ہے جب کافروں نے اپنا پارلیمنٹ دار الندوہ سے بنایا تھا تو اس زید کے والد ارقم نے اپنا گھر دار ارقم کہہ کر حضور پاک کا پارلیمنٹ بنایا تھا. یہ اس وقت بہت بوڑھے تھے. انہوں نے کہا یا ابن زیاد
तिरमिज़ी में लफ्ज़ मौजूद है, कहा ज़ालिम आरिद अन क़ज़ीबक वलक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरारन युलाज़िमुहु, कहा अपनी इस लाठी को है बदबख्त यहाँ से हटा दे, मैंने इन होंठों को कई बार रसूलुल्लाह को चूमते देखा, कई बार हुज़ूर पाक अलैहि सलाम को चूमते देखे, अपने यहाँ से हाथ हटाना। इसके बाद इन ज़ालिमों को जुल्म देखें, इन्होंने ये लश्कर शाम भेजा है यजीद के पास। यजीद की सबसे बड़ी खामी जो इसको बर्बाद करके ले गई है और दुनिया आज यजीद पर जो है ना क्या कहते हैं तुफ कर रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है, जब इसको कत्ल हुसैन की खबर मिलती है तो इसको चाहिए था ये इन कातिलीन का कला कमा करता, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का बदला लेता, नवासे रसूल की शहादत, इन सब के खूनों से हुसैन का पसीना अफजल था, कोई आम बात तो नहीं थी। लेकिन इसने क्या बदला लिया? सिर्फ लान तान बदला होती है, तुम्हें ज़ालिमों को अल्लाह ज़लील करे, क्या कर दिया क्या कर दिया, यूं कह के यजीद ने बात खत्म किया। इससे समझ आता है कि तू अंदर से कातिलों के साथ मिला हुआ, इससे समझ आता है कि तेरे मामले ख़राब हैं। इसने तो कुछ नहीं किया हुआ। हालांकि जब अहले बैत की ख़वातीन यजीद के महल में गई थी तो अहले बैत की ख़वातीन में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हुसैन की बड़ी बहन मौजूद हैं, हज़रत अली की बड़ी बेटी हैं। ये जब यजीद की बीवी से मिलती हैं तो यजीद की बीवी की चीखें और आहें सुनते लोग नजर आते हैं, वो रोने लग गई, घर में कोहराम मच गया कि ये हुआ क्या है। बल्कि बाज़ तवारीख ने लिखा है कि यजीद की बीवी अपने सर से दुपट्टा ढालना भूल गई थी, इसके दरबार में आके कहा था ये क्या क़यामत बर्पा कर दी है तुमने। इस मौके पे इसने यजीद ने अपनी चादर उठा के बीवी के सर पे रखी, कहा तू घर जा, हम मामला संभाल लेंगे। लेकिन कोई नहीं संभाला, इन लोगों ने कोई नहीं संभाला। ये इब्न ज़ियाद जैसा जालिम है जिसने ये काम किया है, और रब ने इस लानती के साथ जो हशर किया वो याद रखेगा। ये मुख्तार सकफी के हाथों कत्ल हुआ है और इसका सर इसी जगह, जिस जगह इसने हज़रत हुसैन का सर रख के लाठी मारी थी, इसी गवर्नर हाउस में मुख्तार सकफी के सामने इस इब्न ज़ियाद का सर रखा गया था। और इसकी लाश को इसके ऊपर उसने ये क्या कहते हैं बावले कुत्ते छोड़ दिए थे और कुत्तों से इसका गोश्त नचवाया था। ये ज़ालिम बचे नहीं है, फिर इनके साथ फर्दन जो मामला हुआ है, फिर मुख्तार सकफी के साथ यूँ हुआ है, फिर उसके सर उसी जगह रखा गया जिस जगह इब्न ज़ियाद का रखा गया। इन सब ज़ालिमों के साथ यूँ पैदर पे हुआ है। और इस मौके पे इन ज़ालिमों को हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो इनके खिलाफ दुआ की है वो तारीख़ के अनमिट नकूश है। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया था, मेरा भाई कुरान का हाफिज़, मेरा भाई कुरान का कारी, तुमने मेरे भाई का खून बहाया, नाजायज़ बहाया, ना हक बहाया। रब न तुम्हें कुरान नसीब करे बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ज़लीलत और जलील बनाकर दुनिया में पेश करे। वो वक्त और ये वक्त कातिलीन को कुरान का हिसाब और कुरान की दौलत नहीं मिली। यूँ कुरान की दौलत से न कातिलीन हुसैन में कारी कोई है, न कातिलीन हुसैन में हाफिज़ कोई है। उस सैयदा की बद्दुआ है, उस सैयदा का जुमला है, वो जो जुमला कह गई थी कि मेरा हाफिज़ तुमने मारा, तुम्हारा हाफिज़ कोई ना हो, मेरा कुरान का कारी शहीद किया, तुम्हारे कुरान के साथ वास्ता कोई ना हो। और वही हुआ है, ये वही हुआ जो इनके साथ तारीख में जो हुआ है वो दुनिया ने देखा है। आज इनके नाम लोगों को बताओ तो लोग जानते नहीं है, लेकिन हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। हुसैन यजीद के सामने नहीं झुका तो इन यजीदियों के सामने कैसे झुकेगा। और मेरे दोस्तों, ये 10 मुहर्रमुल हराम असर की नमाज से पहले का टाइम ऊपर से उतार लिया है, तो फिर दुनिया में कौन है जिसके सर पे हया की चादर है? ओए हया तो इनके घर की लौंडी है, ओए हया तो इनके घर से। तो अहले सुन्नत वल जमात का दिल नहीं है। शहादत का ये माना थोड़ा है कि जो मर्जी है झूठ बोलते चले जाओ, जो मर्जी है तुम कहते चले जाओ, जो मर्जी है अहले बैत के खिलाफ बकते चले जाओ। यूँ नहीं है मेरे दोस्तों, यूँ नहीं है। ये इन पर इल्ज़ाम है, इन्होंने हया की चादर रखी है और उम्मत को हया का दर्स देकर गए हैं।